السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میری سیلیسٹی کوئی کہانی یا فکشن نہیں بلکہ ایک ریئل ہسٹوریکل شپ تھی جس کا کیس 1872 کے آفیشل میریٹائم ریکارڈز میں موجود ہے۔ یہ امریکن مرچنٹ شپ 1861 میں بنائی گئی تھی اور اٹلانٹک اوشن میں تجارتی سفر کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹی نیو یارک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سفر پر کیپٹن بینجامن برگس، ان کی وائف، ان کی چھوٹی بیٹی اور 7 تجربہ کار سیلرز موجود تھے، یعنی ٹوٹل 10 لوگ اس شپ پر سوار تھے۔ اس شپ کا کارگو انڈسٹریل الکوہول تھا، جو اس دور میں ایک لیگل اور عام تجارتی مال سمجھا جاتا تھا۔ سفر کے شروع ہونے کے بعد کچھ دن تک سب کچھ نارمل رہا، لیکن 5 دسمبر 1872 کو اٹلانٹک اوشن کے درمیان ایک برٹش شپ ڈی گریٹیا نے میری سیلیسٹی کو بے قصور اور اکیلے بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ واقعہ اتنا انیوژول تھا کہ بعد میں اس پر آفیشل انکوائری بھی کنڈکٹ کی گئی۔ جب ڈی گریٹیا کے کریو نے میری سیلیسٹی پر چڑھ کر دیکھا تو سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شپ پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، نہ کیپٹن، نہ کریو، نہ عورت اور نہ ہی بچے۔ شپ کے اندر کھانا ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، پانی اور راشن موجود تھا اور انجن بھی کام بالکل صحیح کر رہا تھا۔ نہ کوئی خون کا نشان تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ شپ کے ساتھ آخر ہوا تو کیا ہوا۔ یہ چیز اس کیس کو اور زیادہ مسٹیریس بنا دیتا ہے۔ میری سیلیسٹی کا کارگو بالکل محفوظ تھا اور کیپٹن کا پرسنل سامان بھی اپنی جگہ پر تھا۔ صرف ایک چیز مسنگ تھی، جو تھی شپ کی لائف بوٹ۔ اس وجہ سے انویسٹیگیشن میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ شاید کریو نے خود شپ چھوڑی ہو۔ اس پورے کیس کا ریکارڈ شپنگ لاگز، کورٹ ڈاکیومنٹس اور ہسٹوریکل آرکائیوز میں آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک ویریفائڈ ریئل انسیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی تھیوریز سامنے آئیں۔ پائریٹس کی تھیوری کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ نہ کوئی چیز چوری ہوئی اور نہ ہی شپ کا کوئی نقصان پہنچا تھا۔ سب سے زیادہ لاجیکل تھیوری یہ مانی جاتی ہے کہ انڈسٹریل الکوہول کے بیرلز سے زہریلی گیس لیک ہوئی ہو سکتی ہے، جس سے کیپٹن کو ایکسپلوژن کا خوف ہو اور اس نے کریو کو ٹیمپرری طور پر لائف بوٹ میں جانے کا حکم دیا ہو۔ کچھ لوگ میوٹینی یعنی کریو کی بغاوت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سالڈ ثبوت آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا۔ کیپٹن اور کریو دونوں تجربہ کار تھے، مگر نہ ان کے درمیان کسی کانفلکٹ کا ریکارڈ ملا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ سائیکالوجی کے مطابق سمندر جیسی خطرناک جگہ پر پینک میں لیا گیا ایک غلط ڈیسیژن بھی پوری زندگی کا خاتمہ بن سکتا ہے، اور شاید میری سیلیسٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو۔ آج 150 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی میری سیلیسٹی کے کریو کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا کوئی فائنل کنکلوژن کبھی دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس کیس کا ذکر میری ٹائم ہسٹری بکس اور انٹرنیشنل ڈاکیومنٹریز میں بار بار کیا جاتا ہے۔ میری سیلیسٹی آج دنیا میں سب کے سامنے مشہور انسالوڈ سی مسٹری میں شامل ہے، ایک ایسا سچ جو شاید کبھی پوری طرح سامنے نہ آ سکے۔ ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پریس دا بیل آئیکن۔ تھینک یو۔